حکومتیں برابر ایسے قانون بنا رہی ہیں جن کی وجہ سے جو اللہ کا دیا ہوا قانون ہے اس پر چلنا مشکل ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہ تجویز کسی نے پیش کر دی ہے کل کہ صاحب وہ جو قاضی نکاح پڑھاتا ہے تو اس سے جو شادی ہو جاتی ہے تو واقعی وہ قانوناً جائز مانی جائے کہ نہ مانی جائے. تو یہ آپ مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ حکومتیں جن میں ہندوستان کی حکومت بھی شامل ہے تو وہ بہت سارے نامعقول قوانین انریزنیبل لاز بناتی ہیں, بنا رہی ہیں, اور اس میں بعض حکومتیں اپنی زیادتیوں میں دوسری حکومتوں سے بازی لے گئی ہیں. لیکن معاملہ تو وہی رہتا ہے, یعنی یہ کہ آپ جس حد تک عمل کر سکتے ہیں کریں اور ان سے بات کرنا جاری رکھیں. تو بات کرنے کا دائرہ اچھا خاصا وسیع ہے, اس لیے کہ امت مسلمہ کا جو کام بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم معروف نیکی کی تلقین کرو, بتاؤ نیکی کے راستے کو, برائی سے روکو سمجھاؤ بجاؤ. تو اس میں سب شامل ہیں, یعنی ایسا نہیں کہ یہ صرف فرد انڈیویجول کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں سے انفرادی طور پہ بات کرو, بلکہ اداروں سے بھی حکومتوں سے بھی سب سے معروف کی بات ہوگی, سب کو منکر سے روکا جائے گا. تو اس کا دائرہ وسیع ہے اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کر کیا رہی ہے. اس کو دیکھے بغیر تو معروف منکر کی بات نہیں کریں گے. جو منکرات نئے آ رہے ہیں آپ کو بتانا پڑے گا یہ غلط باتیں ہیں جو آپ لوگ شروع کر رہے ہیں. جن معروفات کو مٹانا شروع کر دیا لوگوں نے ان کو بتانا پڑے گا کہ پہلے آپ ٹھیک کر رہے تھے اب غلط کر رہے ہیں. تو دنیا کا جائزہ بھی اس میں شامل ہے. تو چونکہ یہ کام مسلمان کرتے ہی نہیں تو ان کا کوئی رول نہیں ہے, وہ صرف حالات کے شکار ہیں, یعنی وی آر وکٹمس آف ایکشنز دوسروں کے, ہم کچھ نہیں کرتے. تو جب تک آپ کچھ نہ کریں تو اس وقت تک آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ حالات کو بدلنے میں آپ کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے, یعنی افراد سے, سماج سے, میڈیا سے, حکومتوں سے, سب سے بات کریں ان موضوعات پر بھی جو چھڑے ہوئے ہیں اور ان پر بھی جو چھڑے ہوئے نہیں ہیں مگر معروف اور منکر کے دائرے میں آتے ہیں, تو ان پر بات ہمیں کرنی چاہیے. اب صاحب اس میں ایک بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا نے بڑی ترقی کی ہے سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, لیکن انسانی سماج میں کیا ہونا چاہیے, یعنی خاندان کیسے چلیں, لین دین کیسے ہو, حکومت کیسے ہو, اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی, بلکہ پچھلے 300 سال کے اندر تنزل ہوا ہے, ڈیگریڈیشن. یعنی انسان نے ٹیکنالوجی میں تو اس کا علم بڑھا ہے مگر سماج اور حکومت کے معاملات میں اس کی جہالت بڑھی ہے, اس کا جہل بڑھا ہے, علم نہیں بڑھا ہے. تو اس صورتحال کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی آپ یہ بتائیں کہ حکومت کا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے, شہری کا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے. تو آج کی پوری دنیا کے بڑے بڑے جو عقلمند ہیں وہ سب کے سب جاہلوں پر مشتمل ہیں جو خود نہیں جانتے اور انہوں نے دنیا کو گمراہ کر رکھا ہے. تو آپ کو بتانا ہے خاندان کیسے چلنا چاہیے, سماج کیسے چلنا چاہیے, لین دین کیسے ہونا چاہیے, مارکیٹ کیسا ہونا چاہیے, حکومت کیسے چلائی جانی چاہیے, شہریوں کے حقوق کیا ہیں, حکومت کے حقوق کیا ہیں. تو یہ کام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر دنیا میں یہی ہوگا کہ جو پرانے بادشاہ کیا کرتے تھے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو اب یہ نئے بادشاہ جو ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ووٹوں کے ذریعے سے اقتدار پہ آتے ہیں اور وہ تلوار کے ذریعے سے آتے تھے, مگر اقتدار پہ آنے کے بعد دھاندلی وہ بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں. تو اس دھاندلی کو روکنے کے لیے آپ کو انسانوں کو بتانا پڑے گا کہ اجتماعی ادارے جن میں حکومت سب سے زیادہ اہم ہے اس کو چلانے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو وہ کام بھی کرنا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی, اور علم کو بھی پھیلانا ہے. تو پہلے اس علم کا رواج خود مسلمانوں میں ہونا چاہیے, یعنی ہمارے علم کے دائرے میں یہ موضوعات شامل ہوں جو اب تک شامل نہیں ہیں, جو ہمارے بزرگوں کے علم کے دائرے میں شامل تھے, تو وہ شامل ہوں دوبارہ, پھر اس علم کو ہم دنیا میں پھیلائیں. پھر صاحب اس میں ایک بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ حکومتیں چاہیں یا نہ چاہیں لیکن مسلمان بہرحال ایک آرگنائزڈ کمیونٹی ہیں, یعنی ایک منظم اجتماعیت ہیں جو کہ پوری دنیا میں موجود ہے. تو آپ اس منظم اجتماعیت سے بہت سارے کام کرا سکتے ہیں. اگر وہ کوئی قانون بناتے ہیں اور آپ عملاً اس قانون کو ناکام بنا سکتے ہیں. ہماری خواتین جا رہی ہیں ٹرپل طلاق کا
قانون لے کر اپنے شوہروں کے خلاف مقدمہ دائر کر رہی ہیں، کسی نے ان پر جبر تو نہیں کیا، وہ تو اپنی مرضی سے جا رہی ہے نا۔ اگر آپ نے انہیں قانون شریعت بتایا ہوتا اور اگر آپ نے ان کے مسائل حل کر دیے ہوتے تو وہ نہ جاتی۔ تو قانون جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی نامعقول قانون ہو، جب آپ کی سوسائٹی اس کو قبول نہ کرے۔ تو آپ اس سارے ظلم و ستم کے اور فریب کے کھیل کو ناکام بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا نظم اجتماعی ٹھیک ہو۔ تو نظم اجتماعی محض اس کا کام نہیں ہے کہ بھئی شوہر صاحب تو کر رہے ہیں ظلم و زیادتی اور عورت کو آپ سمجھا رہے ہیں۔ آپ پہلے اس ظلم و زیادتی کو ختم کرائیے، محض خدا رسول کے نام پر ظلم سہنے پہ اسے مجبور نہ کیجیے۔ تو پہلے اس کی مظلومیت ختم کیجیے، پھر اسے بتائیے کہ وہاں نہ جاؤ اس عدالت میں جو خدا کو نہیں مانتی، تب وہ آپ کی بات مانے گی۔ ورنہ وہ کہے گی بھائی ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہم کچھ جواب دے لیں گے، لیکن اس وقت جو ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آپ نے چونکہ وہ کام نہیں کیا، مسائل حل نہیں کیے، مظلوموں کا مسئلہ حل نہیں کیا، معاشرے کی اصلاح نہیں کی، تو لوگ مجبور ہیں باطل قوانین کا سہارا لینے کے لیے۔ تو اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کا نظم اجتماعی کیسا ہے۔ اگر آپ نظم اجتماعی درست کر لیں تو کوئی قانون بھی جو بنایا جائے وہ عملاً ہمارے لیے وہ میننگ لیس، ہمارے لیے بے معنی ہے، ہم اس قانون کو بے اثر بنا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایفیکٹ، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا مسلم معاشرے پر اگر مسلم معاشرے کی تربیت ہو۔